بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت للعالمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول مکہ مکرمہ میں 571 عیسوی میں ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو، واللہ عالم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں، جب حضور کی ولادت ہوئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات آپ اس دنیا میں تشریف لائے اس رات کعبے میں رکھے تمام بت گر پڑے، اور اس طرح اور بھی معجزات کا ظہور ہوا جو اس بات کی دلیل تھا کہ اس کائنات کا رہبر دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ جب آپ کی پیدائش کی خبر آپ کے دادا عبد المطلب کو ہوئی تو آپ تشریف لائے اور پوتے کو گود میں لیا تو آنکھ بھر آئی، اپنے مرحوم بیٹے عبداللہ کی یاد آ گئی۔ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد انتقال فرما گئے تھے۔ آپ کے دادا آپ کو حرم شریف لے گئے اور ہر قسم کے فتنوں کے شر سے محفوظ رکھنے کی دعا کی۔ آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ کی والدہ نے کچھ دن تک دودھ پلایا، اور عربوں میں یہ رواج تھا کہ بچوں کی تربیت کے لیے دیہات میں بھیج دیا جاتا تاکہ دیہات کی صاف آب و ہوا اور قدرتی غذا کے ذریعے ان کی اچھی طرح پرورش ہو جائے۔ اس زمانے میں بنو سعد اور بنو بکر کی عورتیں مکہ آتی تھیں اور نامولود بچوں کو اپنے ساتھ پرورش کے لیے لے جایا کرتی۔ جب بنو سعد قریش کے علاقے میں آئے، عورتوں نے مالدار گھروں سے بچوں کو گود لے لیا تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ رقم اور انعام مل سکے۔ جب انہوں نے بی بی آمنہ کے لال کو دیکھا تو پتہ چلا کہ بچہ یتیم۔ مال نہ ملنے کی امید سے عورتوں نے بچے کو گود لینے سے انکار کر دیا۔ انہی عورتوں میں دائی حلیمہ بھی تھی جو نہایت غریب خاتون تھی۔ جب بی بی حلیمہ کی نظر حضور پر پڑی تو محبت کا سمندر ان کے سینے میں موجزن ہو گیا، تو بی بی حلیمہ نے آپ کو گود لیا اور اپنے قبیلے کی طرف چل پڑی۔ محمد کے گود میں آتے ہی برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ بی بی حلیمہ کی اونٹنی جو نہایت ہی کمزور تھی، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ جب قافلہ کچھ دور پہنچا تو اونٹنی خوشی خوشی آگے چلنے لگی۔ لوگوں نے کہا، اے حلیمہ، یہ تیری ہی اونٹنی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے یہ سب محسوس کر کے اپنی زوجہ سے کہا، حلیمہ، یہ تو بہت بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہمیں ملا ہے۔ جب بی بی حلیمہ قافلے کے ساتھ اپنے گاؤں پہنچی تو وہاں قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے دودھ سوکھ چکے تھے۔ جب بی بی حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں تشریف لائی تو بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں، جب میری بکریاں چراگاہ سے واپس آتی ہیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، جبکہ ہر طرف سوکھا پڑا تھا اور لوگوں کو اپنی جانوروں سے ایک قطرہ دودھ تک نصیب نہ ہوتا۔ لوگوں نے کہا، تم لوگ اپنی بکریوں کو وہاں چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا فیض تھا۔ بی بی حلیمہ آپ کے آنے کے بعد سے اللہ کی طرف سے خیر و برکت کا مشاہدہ کرتی رہی۔ 2 سال بی بی حلیمہ نے آپ کی پرورش کی۔ آپ بچپن ہی سے دوسرے بچوں سے مختلف دکھائی دیتے۔ جب حلیمہ سعدیہ کے بیٹے جنگل میں اپنے ہمراہ ساتھ لے جاتے تو اپنی امی جان کو بتاتے، امی جان، محمد بڑی شان والے ہیں۔ جس وادی میں جاتے ہرا بھرا ہو جاتا، دھوپ میں بادل ان پر سایہ کرتا رہتا ہے، ریت پر آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا، اور جنگل کے جانور محمد کے قدم چومتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے دودھ شریک بھائی دوڑتے ہوئے بی بی حلیمہ کے پاس آئے اور بتایا کہ 2 آدمیوں نے محمد کا سینہ چاک کر دیا۔ بی بی حلیمہ اپنے شوہر کے ساتھ بھاگتے ہوئے وہاں پہنچی، دیکھا آپ صحیح سلامت کھڑے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ 2 سفید کپڑے والے 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹایا اور میرا سینہ چاک کر دیا اور اس کے اندر سے ایک خون کا لوتھڑا نکالا، پھر اسے ایک سونے کی تشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور اسی طرح اس جگہ پر رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ یہ سن کر بی بی حلیمہ گھبرا گئی اور آپ کو مکہ لے جانے کا ارادہ کر لیا۔ لہٰذا جب آپ کی عمر 4 سے 5 برس ہوئی تو بی بی حلیمہ آپ کو مکہ واپس لے آئی اور والدہ کے سپرد کر دیا۔ اور یہاں ایمن جو آپ کے والد ماجد کی باندی تھی، حضور کی پرورش اور خدمت گزاری میں مصروف رہتی، انہیں کھانا کھلاتی، کپڑے پہناتی اور ساری ضروریات کا خیال رکھا کرتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمن کی خدمت کو ہمیشہ یاد کیا کرتے اور فرماتے،
ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ ابھی آپ کو اپنے والد کے سائے کا شعور بھی نہ تھا۔ آپ کی والدہ بی بی آمنہ وفات پا گئی، لہٰذا اب آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب نے لی۔ آپ کے دادا کو اپنے پوتے سے بے حد محبت تھی۔ آپ کے دادا اپنے پوتے کو گود میں بٹھاتے اور کہتے اس بچے کا مقام بلند ہے، اور آغوش میں لے کر محبت سے آپ کو چومتے۔ ایک مرتبہ حضور کی عمر 8 برس کی تھی تو آپ اپنے دادا کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگے، کیونکہ ان کا واحد سہارا عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی۔ جناب عبد المطلب آپ کو دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر گئے، جو آپ کے چچا تھے۔ آپ کو یتیم رکھنے میں بہت سی حکمتیں تھیں۔ اس اکیلے پن میں حضور نے اللہ سے تعلق جوڑا۔ اب ابو طالب کی سرپرستی میں حضور کا نیا دور شروع ہوا۔ 8 سال کی عمر میں بچے کھیل کود میں مگن ہوتے ہیں۔ آپ دن بھر بکریوں کی رکھوالی کرتے اور دن بھر بکریاں چراتے۔ دوپہر کے کھانے میں بیر کھا کر اپنا پیٹ بھر لیا کرتے اور گھر کے چھوٹے موٹے کام میں ابو طالب کا ہاتھ بٹاتے۔ ابو طالب نے کبھی بھی اپنے بیٹے اور حضور میں فرق نہ کیا، حقیقی ماں باپ کی طرح ان کی پرورش کی۔ حضور 8-9 سال کی عمر میں شہر سے باہر نکل جاتے اور شام تک اکیلے صحرا میں رہتے۔ اکثر اوقات کھلے آسمان اور بادلوں پر نظر جمائے رکھتے اور رات ڈھلنے سے پہلے مویشی کو لے کر آبادی میں آ جاتے۔ ابو طالب ایک تاجر تھے۔ جب آپ کی عمر 12 سال کی تھی تو انہیں تجارت کے سلسلے میں ملک شام لے گئے۔ نصرہ کے نزدیک ان کا قافلہ ٹھہرا۔ جس جگہ اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا وہاں بہرا نامی ایک راہب رہتا تھا۔ جس درخت کے نیچے قافلہ ٹھہرا ہے اس کی ٹہنیاں خود بخود جھک گئی ہے۔ اس نے دیکھا کہ 12 سال کا لڑکا قافلے میں شامل ہے جس پر بادلوں نے سایہ کیا ہے۔ بہرا ایک عالم اور دانشور راہب تھا۔ وہ سمجھ گیا یہ وہی مولود ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ وہ جناب ابو طالب سے ملا اور نصیحت کی کہ اپنے بھتیجے کی پوری نگرانی کرے۔ یہ وہی بچہ ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے۔ بہرا نے کہا اس بچے کو واپس مکہ بھیج دو اور ملک شام نہ لے جاؤ، کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے۔ لہٰذا ابو طالب نے چند غلاموں سمیت حضور کو مکہ واپس بھیج دیا۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ محمد نے کبھی جھوٹ بولا ہو اور کسی کو دھوکہ دیا ہو یا کسی کو تکلیف دی ہو یا بیہودہ بات کی ہو۔ حضور ہمیشہ نیک اتوار، نرم مزاج، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ آپ میں باقی بچوں کی طرح شرارتیں نہ تھی۔ آپ بچپن ہی سے کائنات کے نظام پر غور و فکر کیا کرتے۔ حضور کی جس جگہ پرورش ہوئی، آپ بچپن اور جوانی کا وقت گزرا، اس میں زناکاری، فحاشی، ناچ گانا، ہر قسم کی برائیاں زوروں پر تھی۔ ایسے معاشرے میں برائیوں سے محفوظ رہنا اور اپنی سیرت کو داغدار نہ ہونے دینا، یہ ایک بڑی غیر معمولی سی بات ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔